أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جیسا کہ کل سورہ شورى کی آیت نمبر 13 پر کچھ گفتگو ہوئی تھی، اس کے متعلق چند ایک باتیں آج پھر عرض کی جائیں گی۔ خلاق کائنات نے اس آیت مبارکہ میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دین کی وہ راہ ڈالی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی تھی، حکم کیا تھا، اور جس کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو تھا، جس کا حکم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ یہ آقا علیہ السلام کو بھی خطاب ہے اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کو بھی خطاب ہے۔ آقا علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے اور مخاطب بنایا جا رہا ہے سیدھا سیدھا حضور کے صحابہ کو۔ اس دور میں حضور کے صحابہ مخاطب ہیں، آج جو ہے جیسے جیسے لوگ آتے جائیں گے وہی اس کے مخاطب بنتے جائیں گے، لقم ضمیر کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے راہ ڈالی ہے دین کی، اس دین کی جو نوح علیہ السلام کا دین تھا۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اولو العزم نبیوں کا ذکر کیا۔ کن کا؟ اولو العزم نبیوں کا ذکر کیا، ان نبیوں کا ذکر کیا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت عطا فرما کر بھیجی اور جن کی بڑے بڑے نماردہ اور فراعنہ کے ساتھ ٹکر ہوئی ہے اپنے دور کے۔ آپ دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام کی نمرود سے ٹکر ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے ٹکر ہو رہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے دور کے بنی اسرائیل کی یہودیوں کے ساتھ ٹکر ہو رہی ہے جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا خوف زدہ کیا، اتنا پریشان کیا کہ آپ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنے کے لیے، سولی پہ لٹکانے کے لیے وہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے، یہ جو ہم دین دے رہے ہیں نا آپ کے صحابہ کو اور آپ کے غلاموں کو، قیامت تک آنے والوں کو، ہم یہ بڑا ڈاڈا دین دے رہے ہیں۔ ہم نے دین وہ دیا ہے، وہی ہم نے دین دیا ہے جن کو پہلے ہم نے دیا، ان کی نماردہ اور فراعنہ کے ساتھ ٹکر ہوئی ہے، دین وہی ہے۔ فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو دین دیں تو فرعون سے ٹکر ہو جائے، نمرود کو وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دین دیں تو نمرود کے ساتھ ٹکر ہو جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دین دیں تو یہودیوں کے ساتھ ٹکر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے، وہی دین پھر ہم نے آپ کی طرف واہی فرمایا، اوحینا الیک، آپ کی طرف واہی فرمایا ہے۔ تو آپ کے ابو جہل کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ، پھر جناب مدینہ میں آئے تو منافقین کے ساتھ، پھر یہودیوں کے ساتھ، بنو قریظہ کے ساتھ، بنو نذیر کے ساتھ، اور اس طرح کے دوسرے جو ہیں وہ یہودی جو ہیں وہ سارے، ان کے ساتھ آپ کی ٹکر ہو جائے، اور حبیب پیارے نصرانیوں کے ساتھ آپ کی ٹکر ہو جائے، پھر خندق کے اندر سارے مل کے آ جائیں، ان کے ساتھ آپ کی ٹکر ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذرا سنبھل کے لینا دین میرے والا، جو میں دین دے رہا ہوں تمہیں، یہ دین تو ہے ہی وہی اولو العزم نبیوں والا دین ہے۔ اس یہ شریعت ہم آپ کو دے رہے ہیں، جو دین آپ کو دے رہے ہیں، جو عقائد آپ کو دے رہے ہیں، یہ تو دین ہی وہ ہے جس بندے کو ملا ہے اس کی ٹکری ہوئی ہے، آگے اس کی ٹکر ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایک طرح سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو، حبیب کریم کو تسلی دی جا رہی ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو ہمت دی جا رہی ہے۔ میں جو دین تمہارا ہے نا، پھر رونا نہیں ہے تم نے، یہ نہیں کہنا۔ ایک عالم تھے بہت بڑے، ان کے شاگرد تھے، مولوی بن گئے، وہ بھی انہوں نے بھیجا ایک علاقے میں، وہ گئے وہاں پہ کام شروع کر دیا دین کا،
کچھ مہینے بعد واپس آیا، بڑے جی انتظامیہ والے بڑے گندے بندے ہیں، انہوں نے کہا جی کیا ہوا، بڑا جی مارتے ہیں وہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عالم جو ہے نا وہ فرمانے لگے یہ بتا تیرے جسم پہ آر رکھ کے چلایا انہوں نے؟ انہوں نے کہا نہیں جی۔ انہوں نے کہا حضرت زکریا علیہ السلام کو تو آرا چلایا، دین حق کی تبلیغ تو نہیں چھوڑی انہوں نے پھر۔ تو نے کیا کیا؟ تو واپس آ گیا؟ تو میں کہ تجھے آگ میں ڈالا ہے انہوں نے کہا جی نہیں، میں واپس آ گیا۔ پھر تو آگ میں ڈالا ہے تجھے؟ انہوں نے کہا نہیں ڈالا۔ پھر کیا ہوا تجھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی جو بندہ دعوت حق لے کے کھڑا ہو نا، یہ والا دین لے کے کھڑا، وہ حلوے والا دین ہے، مانڈے والا دین ہے، جی کل خانی والا ہے، 11ویں والا، یہ والا دین ہے میٹھے میٹھے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بڑے مزے آتے ہیں اس میں بھائی۔ کدھر سے آ رہے ہیں؟ ختم پڑھ کے آ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ چلیسوے پہ جا رہے ہیں، کھانے پینے بھائی، اس کے آگے بات ہی نہیں ہے کوئی۔ اب تو خیر سے پھر اور مزید عرس شروع ہو گئے ہیں بھائی۔ اب تو خیر کیک والا آ گیا، بالکل نرم، بوڑھا بندہ بھی اس کو بھی قبول ہے بھی، دانت نہیں ہے، چلو 4 دن مزے کریں گے، کیک کھائیں گے، رکھیں گے منہ میں تلک کے خود ہی اندر آگے، زور بھی نہیں لگانا پڑے گا، دانتوں کا بھی زور نہیں لگے گا یار، بتائیں میدے کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، ہے یا نہیں؟ ایسا دین تو سبحان اللہ، ایسے دین کو تو پیار بندہ قبول کرے گا کہ نہیں؟ اگر دین ہو وہ جس راستے میں نمرود کا چخا آ جائے، دین ہو وہ جس راستے میں آگے فرعون بیٹھا ہو، دین ہو وہ جس راستے میں آگے ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھا ہو، دین ہو وہ جس میں آگے جناب ہدا علم روڈ بیٹھا ہو، جی دین ہو وہ جس میں جناب نیوٹن پیوٹن بیٹھا ہو، آگے بدماش بیٹھا ہو، جی اللہ اکبر، دین وہ جس میں یوگی گنجا پلیت بیٹھا ہو، جی دین ہو وہ جس میں آگے مودی ذلیل بیٹھا ہو، دین تو وہ ہے پھر جی بندہ بیان کرے تو مزہ تو آئے دین بیان کرنے کا یار۔ یہ کون سا دین ہے جناب؟ ایک جگہ سے گھونسلے سے نکلے کھاتے پیتے وہ دوسرے میں جائے گا جناب، وہاں سے نکلے تو سیدھا بیت الخلاء چلے گا۔ کون سا دین ہے بھی تمہارا؟ جو اگنے کھانے سے شروع ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے جناب کھانے پینے سے شروع ہوا، اور جناب بیت الخلاء میں جا کے سارا کام ہی ختم ہو گیا یار۔ نہ یار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دین تمہیں بڑا ڈاٹا دیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ دین وہ دیا ہے کہ نوح علیہ السلام بھی وہ دین ہے جس کی تبلیغ کریں 950 سال، بندے کو 80 ساتھ لگتے ہیں، بتائیں بندے کو 80 ساتھ لگتے ہیں۔ یہ دین وہ دین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم نے وہی دین دیا آپ کو، تو بتائیں نا یار، آج اتنے سارے غولوں کے غول آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ دین بیان ہی نہیں کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ اب مطلب یہ ہے کہ اولو العزم نبیوں والا دین رب تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، تو اب اس کا کام جو ہے نا اولو العزم بندہ بھی کر سکتا ہے، جس بندے کو انبیاء کرام علیہ السلام کی اولو العزم میں سے حصہ ملا ہو، میرے آقا علیہ السلام کے نلان پاک کی خیرات ملی ہے، اس بندے کو عظیمت میں سے اسے حصہ ملا ہو، وہی بندہ ہی بات کر سکتا ہے۔ جس بندے کے پاؤں میں روٹی کی فکر لگی ہوئی ہو، جی پاؤں میں زنجیر بندے ہوئے ہیں روٹی کے، بندہ کبھی بھی دین حق بیان نہیں کر سکتا، کبھی دین حق زبان پہ آ ہی نہیں سکتا اس کے، کہ نہیں سمجھ آیا بھائی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کیا، روزانہ رات کو واپس آتے ہیں، پورا جسم لہولہان ہوتا ہے، پورا جسم لہولہان، خون سے لت پت ہوتا ہے پورا جسم۔ آپ جب گھر میں آتے ہیں نا، اللہ اکبر، آپ گھر 950 سال تبلیغ کی، آپ گھر اتنا چھوٹا تھا کہ آدھا جسم آپ گھر کے اندر ہوتا تھا، آدھا باہر ہوتا تھا، اتنا گھر تھا، بس چھوٹا سا گھر تھا۔ اور رات کو روزانہ جب تبلیغ کر کے واپس آتے نا، جسم پورا لہولہان ہے، جبریل امین علیہ السلام آتے، آ کے اپنے روحانی پر پھرتے، سارے شفا یاب ہو جاتے، صبح اٹھ کے پھر تبلیغ کرتے۔ یہاں تو مولوی دین ہی چھوڑ گئے ہیں بیان کرنا۔ بھائی جی انتظامیہ والا بڑا مارتے ہیں بھائی جی، انتظامیہ والے چھٹی کرا دیں گے، ڈر ہے بھی، انتظامیہ والے خدا تھوڑی ہیں، کو روٹی رب نے دینی ہے، انتظامیہ نے دینی ہے۔ یہ آگے مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اسی آیت مبارکہ میں آ رہا ہے کہ نہیں جی روٹی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ جب انتظامیہ کو رب دیتا ہے تو تمہیں بھی رب دے گا یار روٹی۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کا منہ دیکھ دیکھ کے دین بیان کرتے رہو یار۔ کئی مولوی دین حق بیان کر بھی دیں نا، بعد میں کہتے ہیں کوئی ایسی بات ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں بھائی، اللہ کا فضل ہے، میں نے جب بھی کہا یہی کہا، یا کوئی ایسی بات ہو نہیں گئی کی ہے میں نے، کوئی معافی نہیں مانگتے، جس کو تکلیف ہوئی اللہ بڑھائے، اور کہ نہیں کہ بلا یہی ہونا چاہیے نا۔ یہ تھوڑا بھی آپ دین حق بیان کر کے بعد میں معذرت کر رہا، معذرت کا مطلب یہ ہے جو میں نے کہا ہے وہ غلط ہے، معافی کا مطلب یہی ہے، اور کیا ہے بھائی؟ دین حق بیان کرو گے میں تکلیف تو ہوگی لوگوں کو، جب تکلیف ہوئی ہے لوگوں کو، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے دین بیان کیا، اگلے بندے کو تکلیف ہوئی ہے تو پھر معافی مانگنا تیرا بتا رہا ہے جو کچھ تو نے کہا تھا وہ فضول ہی تھا، پھر نعوذ باللہ من ذلک، کیوں معافی بھائی؟ معافی کیوں مانگے بھائی؟
اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا سارے مشرکین اکٹھے ہو گئے, ابو طالب کے پاس آئے, کہنے لگے جی ان کو منع کریں, ہمارے بتوں کو جو ہے نا بڑی بےزتی کرتے ہیں, ہمارے بتوں کی بڑی بےزتی ہوتی ہے, ان کو کہیں کہ نہ کیا کریں, ایسے چھوڑ دیں, یہ ہم ان کو جناب ان کا رشتہ کروا دیتے ہیں بڑی اچھی جگہ پہ, ان کو حکمران بنا لیتے ہیں, حکومت دیتے ہیں. پیشکش کرنے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا, حضور تشریف لائے. آقا علیہ السلام میں یہ حکومت دیتے ہیں اور رشتہ دیتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دیں, دوسرے پہ چاند رکھ دیں, پھر بھی یہ تین پہ نہیں چھوڑیں. یہ بیان میں نے یوں ہی کرنا ہے, یہ میں نے یوں ہی کرنا ہے بیان. ایک ہمارے بہاڑی کا ایک الیکشن سیکشن لڑتا تھا بندہ, نمرود لیگ کا تھا وہ, نہیں وہ ایک مولوی صاحب اس کے تعلق والے تھے, تو وہ آئے, اس کی کتنی لمبی چوڑی کوٹھی کے نال میں, وہ آئے میرے پاس, کہنے لگے جی مجھے آ کے پہلے فضائل سنائے اپنے علاقے والوں کو دین سنانے کی. کہنے لگے دیکھیں جی آپ وہاں سے آئے ہیں بہاڑی سے, تو یہاں رہ ہی گئے ہیں, آپ آئے نہیں وہاں پہ. میں کہا جی حکم فرمائیں, کیا فرماتے ہیں؟ کہتے جی آپ جو ہے نا انہوں نے مسجد بنائی, واقعی بڑی زبردست مسجد ہے, کروڑوں روپے لگائے جنہوں نے مسجد, مدرسہ بنایا, مسجد بنائی, بڑا شاندار کام ہے ان کا, لیکن ہیں وہ نمرود لیگ کے. مجھے کہنے لگے جی آپ جو ہے نا وہاں چلیں. اچھا میرا بھی کچھ ذہن بنا یہیں پہ تھا, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی چلتے ہیں. بعد میں بیٹھا وہ کہنے لگا جی بات یہ ہے, ہم چونکہ کچھ سیاست میں بھی ہاتھ پیر مار لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں پورے ڈگے پہ ہو دوسرے. کہتے جی بس ہم چاہتے ہیں کہ اور کوئی باتیں نہ کریں, صرف وضو استنجے کی نماز کی باتیں کریں. میں نے کہا یار استنجے کے مسائل آپ کے علاقے کے بارے کو پتہ نہیں ہے. کہتا نہیں جی ابھی بتانے ہیں ان کو. میں نے کہا آپ استنجے کا ان کا بندوبست کرائیں, اگلے مسائل میں سکھاؤں گا آگے. میں نے کہا ہمارا تو کام آگے چلا گیا ہے, ہم تو آگے بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا استنجے کے مسائل کے لیے کوئی مولوی اور رکھ لیں, آپ مہربانی کریں. جی بتائیں کیا مطلب ہے تیرا بھی, یہ تو نے بتانا ہے کہ دین کون سا بیان کرنا ہے. جس قوم کو اصل میں ان کو تکلیف اپنی ہوتی ہے, یار دین حق بیان کیوں ہوتا ہے. یہاں بھی کئی سارے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے کبھی استنجے کے مسائل نہیں سنایا نہیں. میں نے کہا دو مسئلے تجھے سنا دوں نا, ممبر پہ بیٹھ گئے, تو پھر تو نے کہنا یار منڈے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے شرمندگی والی بات کر دی ہے. ایک بابا لڑ نہیں پڑا, گلے پہ پڑ گئے جی ہمارے, جی نعوذ باللہ. اس کی غیرت جاگی ہوئے جیسے کتے کی غیرت جاگتی ہے. تقوی کے معاملے میں کتا 1.5 گھنٹہ گٹر میں پڑ رہے گا, پیشاب کرے گا, ٹانگ اٹھا لے گا, کہیں کپڑوں پہ چھٹے نہ پڑ جائیں, نماز کا ٹائم ہوگا نا خراب نہ ہو جائیں گے. وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے. عصر کی نماز کے بعد دوستوں نے کہا جی ہمیں کوئی استنجے کے مسائل سکھا دیں. میں جب بتانے لگا ان کو, جی بابا اس میں تیش میں آ گیا. بابا کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا. بابا گرم ہو گیا, بابا قابو نہ آیا. جی بابا کی دھوتی اڑے ہوا میں, بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے, آپ گندی چیزیں سکھا رہے ہیں ہم کو, یہ کیا طریقہ آپ کا. بابا بھی قابو نہ آئے, بندے پکڑے اس کو بٹھائے. بابا تو بھائی ایسا کرنٹ آ گیا اس میں, بابا قابو نہ آئے. میں نے کہا یار یہ تو مسائل میں نے کریم آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے بتائے, حضور نے سکھائے ہیں تو وہی میں نے سکھائے ہیں. اچھا وہ کھڑا ہوا تھا. میں نے کہا اس کے بیٹے سے میں نے پوچھا, بابا تو گرم ہو گیا نا, ہیٹ اپ ہو گیا وہ. میں نے کہا بابا کی شو گر. بابا گیا. اس کے بیٹے سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یار آپ کے گھر میں ٹی وی بھی ہے. کہتا ہے آج صاحب کیبل لگے ہوئے ہمارے گھر میں. میں نے کہا بیٹی شیٹی بیٹھ کے دیکھتی ہیں اکیلا دیکھتے بابا؟ کہنے لگا سارے کٹھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. اتفاق میں محبت ہے, اتفاق میں برکت ہے, سارے کٹھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. میں نے کہا جو بندہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھتا ہے نا, اس کی واقعی دینی کے معاملے میں غیرت جاگنی چاہیے. بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے فلم کے سین گندے دیکھ لے گا, جی بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے حضور کا دین برداشت نہیں ہے. اندازہ لگا. تو میں نے کہا کہ بتا دیتے ہیں پھر آپ کو, آپ نے کہنا جی یہ کیا ہوا جی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, کیونکہ دین وہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کبر علی المشرکین. میں کہ حبیب پیارے ما تدعوہم الیہ, میں محبوب پیارے آپ اور آپ کے صحابہ اور قیامت تک آنے والے آپ کے غلام جو ہیں, جب بھی یہ دین بیان کریں گے مشرکوں میں بڑا ہی بھاری ہوگا, مشرکوں میں بڑا بھاری ہوگا. یعنی کہ یہ دین وہی ہے, جب بھی اس دین کی سچی بات کی جائے گی, دین کی بات کی جائے گی, سچا دین بیان ہوگا, اگلے کا دھواں نکلے ہی نکلے, اگلے کی گاڑی جو ہے نا وہ ہیٹ اپ ہو ہی ہو, دھواں ضرور مارے گا وہ. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. ابھی پہلے جو دین آپ بیان کریں گے نا, پھر آپ کے صحابہ بیان کریں گے, قیامت تک آپ کی امت کے علماء بیان کریں گے, کبر علی المشرکین, مشرکوں میں بڑا بھاری ہوگا, مشرکوں میں بڑی تکلیف ہوگی. یہ کیا کر دیا, یہ کیا کر دیا. یہاں پہ اشکال ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
قرآن کریم میں ایک آیہ مبارک ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بتوں کو، وہ جھوٹے معبود جو ہیں، الہ جو ہیں ان کو گالیاں نہ دو، ان کو گالیاں نہ دو، وہ جہالت میں پھر تمہارے سچے رب کو گالیاں دیں گے۔ یہ آیہ مبارکہ پڑھ کے کئی سارے لوگ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ، اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں منع کیا گیا ہے ان کے جھوٹے معبود کو گالی دینے سے۔ ہندوؤں کو معبود ہو، اس کو بندہ گالی دے دے، ماں بہن کی گالی دے دے، کتا بلا کہہ دے، ہیں جی۔ یہ منگولوں کا اس طرح کے ان کے جتنے بھی جھوٹے معبود بنے ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں، بتوں کی بات کر رہا ہوں کہ بتوں کے بارے میں کوئی گندی گالی دے دے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز ہے نہیں ہے۔ باقی رہی بات کہ آپ ان بتوں کو باطل بھی نہ کہیں، جیسے یہ لوگ پڑھتے ہیں، یہ آیہ مبارکہ پڑھ کے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب سیدھا سیدھا دین بیان کریں، ان کو کچھ نہ کہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے، کچھ کہنے سے منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف گالی نہ دو تم۔ باقی ظاہری بات ہے آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کریں گے ان کو تو جھوٹا کہنا لازم آئے گا، ان کو تو جھوٹا کرنا لازم آئے گا بھائی۔ جب آپ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق کہیں گے تو ان کا جھوٹا معبود جو خود بخود باطل بن جائے گا۔ اگر دیکھیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں منع کر دیا کہ تم نے گالی نہیں دینی، اگر گالی کی ممانعت سے تم یہ نکالتے ہو کہ کچھ بھی نہیں کہنا ہے ان کے معبودوں کو، تو پھر کافر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ میں حبیب پیارے جب بھی آپ دعوت دیں گے ان کو، یہ دعوت جو ہے مشرکوں میں بڑی بھاری گزرے گی۔ بتائیں نا بھائی، اگر بات جو ہے نا وہ یہی ہو گالی والی، تو بتائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی دی ہے ان کے بتوں کو؟ کبھی گالی نہیں، حضور نے ان کے بتوں کو کبھی گالی نہیں دی، مرمت ضرور کی ہے حضور نے، توڑے ضرور ہیں، ہاں جی، اکھیڑ کے پھینکے ضرور ہیں، ہاں جی۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بڑا بت جو ہے نا اس کو جب اکھیڑ رہے تھے وہاں سے، کعبہ مشرفہ میں لگا ہوا تھا، بڑا بت ان کا بندھا ہوا تھا، کعبے کی چھت کے ساتھ لگا ہوا تھا، اتنا اونچا تھا وہ، ہاں جی، اتنا اونچا بت تھا وہ۔ اس کو جب اکھیڑ رہے تھے تو آقا علیہ السلام کے صحابہ، آپ کو پتہ نہیں تو منڈی میں جاتے ہیں تو لوگ سامان رکھ رہے ہوتے ہیں تو زور لگاتے ہیں، کٹھے ڈال کے زور لگاتے ہیں، زور لگاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ جب یہ زور لگا رہے ہیں نا، حضور نے میں یہ ذرا کس کے لاؤ زور، یہ ذرا زور لاؤ، یہ ذرا آواز کڈو، کیا مطلب ہے؟ میں مشرکین جو دائیں بائیں گھوم رہے ہیں نا ان کو بھی پتہ چلے کہ ان کے معبود جو کھڑے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہی آقا علیہ السلام نے مرمت تو کی ہے ان کو گرایا ہے، سارا کچھ کیا ہے، کعبے کو پاک فرمایا آقا علیہ السلام نے۔ تو پھر یہ آیہ مبارکہ پڑھ کے یہ کہنا کہ کچھ بھی نہ کہو، تو پھر کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ کا مطلب کیا ہے یار؟ ان پر بھاری گزرے گی آپ کی دعوت، تو بھاری کیسے گزرے گی بھائی؟ کہنا ہی کچھ نہیں ہے، جب کسی کو کچھ نہ کہے بھاری گزرے گا؟ جی، راستے میں گلی میں بندہ گزر رہا ہے، جی، کوئی بھی بندہ وہاں سے گزرتا ہے، بیٹھا ہے بندہ، وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، بندہ گزر جاتا ہے، بھاری گزرا اس پر، اس کا گلی میں بیٹھنا نہیں نہ گزرا؟ ہاں، وہ بیٹھا ہوا ہے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے بیٹھا ہوا ہے، جو بھی بندہ گزرنے لگتا ہے اس کی ٹانگ میں ڈنڈا پھنسا دیتا ہے، اس کے پاؤں میں ڈنڈا پھنسا دیتا ہے، بندے گر جاتے ہیں نیچے، مذاق اڑاتا ہے ہر ایک کا، اس کا بیٹھنا بھاری گزر رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بھاری گزر رہا ہے۔ یہ جو بھی بندہ بیٹھا ہے، جو بھی بندہ گزر رہا ہے، بیٹھا ہوا بندہ ان کو تنگ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی باتیں کرتا رہتا ہے، ہاں جی، ان پہ بھاری گزر رہا ہے۔ تو بھائی جب کہنا ہی کسی کو کچھ نہیں ہے تو بھاری گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے آپ جو دعوت دے رہے ہیں نا، آپ کی دعوت ان پر بڑی بھاری ہے، ان پر بڑی بھاری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے دیکھیں جی، ہر بندے کا کام نہیں ہے یہ دعوت دینا، ہر بندہ جو ہے وہ داعی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، میں اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا راہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی اس سے داعی بھی مراد ہو سکتا ہے، اس سے وہ بھی ہو سکتا ہے جو مدعو ہو، جس کو دعوت دی جا رہی ہے۔ یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ نہ دعوت دے سکتا ہے دین حق کی، نہ ہی ہر بندہ دعوت حق کو قبول کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فرمایا کہ انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کب کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ بغیا بینہم،
ان کے پاس علم بھی آ گیا تھا، علم آنے کے بعد انہوں نے باہمی سرکشی اور باہمی حسد کی وجہ سے، باہمی لڑائی کی وجہ سے انہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے۔ لڑائی باہمی، نقصان دین کا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کن کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ لڑائی باہمی، نقصان دین کا، یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا اور نصرانیوں کا۔ معذرت کے ساتھ یہ والی بلا اور یہ والی بیماری جو نا ہمارے لوگوں میں بھی آ گئی ہے اور بہت زیادہ آ گئی۔ پیری مریدی کا چکر، مرید زیادہ گھیرنے، قربتی لگا کر کھڑے مرید گھیرنے کے لیے، جی اپنے معاملات ہیں ان کے، جی اپنے معاملات کو دین کا نام دے کے لوگوں میں لڑائیاں پڑا دی، لڑائیاں ڈلوا دیں لوگوں، گھر گھر میں لڑائی، گھر گھر میں فساد۔ کس کا فساد ہے؟ پیر کا فساد ہے۔ میرے پیر کے پکڑ اونچا ہے، تیرے پیر کے پکڑ نیچا ہے، میرے پیر کا رنگ سفید ہے، تیرے پیر کا رنگ فلانا ہے، بتائیں۔ تو بھائی باغیم بینہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا باہمی حسد کی وجہ سے انہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں، لڑائیاں باہمی ہیں لیکن نقصان دین کا۔ ایک مسجد بنی ہوئی ہے جی، آپس میں دو محلے والوں کی لڑائی بن گئی، ایک محلے کے دو بندوں کی لڑائی پڑ گئی ہے، انہوں نے ہم اپنی علیحدہ مسجد بنائی، مسجد الگ بن گئی۔ ایک مدرسہ چل رہا تھا، باہمی لڑائی ہوئی، مدرسہ الگ بنائیں گے جی، ہم اپنا مدرسہ الگ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اجتماعیت ٹوٹ گئی، اجتماعیت نہ رہی۔ جب اجتماعیت نہ رہی تو بتائیں کیا کام کریں گے؟ ان کی جنہوں نے باطل کے ساتھ لڑنا تھا، جب وہ آپس میں لڑ پڑے تو کام کیا ہوا دین کا؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا پھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ میں سچی بات ہے، آج جو یہ مضمون چھیڑا ہے نا، آج میرا بہت دل کر رہا ہے، کئی دوستوں کو نیند بھی آ رہی ہے زور زور سے، نیند جپشیں ڈال رہی ہے، ہیں بھی میرے قریبی سجن ہیں، تو دل کرتا ہے کہ اس پہ آج ساری رات گفتگو ہو۔ سچی بات ہے، ایسی ایسی باتیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن پھر وہ کہتے تو ہیں کہ دل کرتا ہے نچ نچ ٹوئے پا دیاں پر کراں کی گوڑے ہیں پیڑے، اٹھے نہیں جانا نا۔ اللہ اکبر، دل تو کرتا ہے ساری رات بندہ بیان کرے، لیکن کیا کریں، نیند آ رہی ہے۔ اچھا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب حبیب پیارے، تیرے رب کی طرف سے اگر یہ پہلے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ ہم نے ان کو آگے جا کر پکڑنا ہے تو ہم ان کا دنیا میں فیصلہ کر دیتے، دنیا میں ان کو ختم کر دیتے۔ یہ جو دین کے ٹکڑے کر رہے ہیں نا، بدماش بنے ہوئے ہیں یہ، میں دنیا میں ان کا فیصلہ کر دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ میں بعد میں جو لوگ کتاب کے وارث بنے نا، کتاب ان کے ہتھے آئی، انہوں نے پھر کیا کیا؟ وہ خود ہی شک میں مبتلا ہو گئے، شک میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، حکم آ رہا ہے کس کے لیے؟ حبیب کریم علیہ السلام کے لیے۔ حکم آ رہا ہے کس کے لیے؟ حبیب کریم کے صحابہ کے لیے۔ حکم آ رہا ہے قیامت تک آنے والے داعیوں کے لیے، جو بھی بندہ داعی ہے اس کے لیے حکم آ رہا ہے۔ کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ میں فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، میں یہ جو دین ہم نے بتایا نا آپ کو، نوح علیہ السلام کا دین، موسیٰ علیہ السلام کا دین، ابراہیم علیہ السلام کا دین، اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین، میں حبیب کرے اسی کی طرف بس دعوت دیں، آپ اسی کی طرف دعوت دیں۔ کیوں؟ یہ وہ دین ہے جو بڑا ڈاڈا دین ہے، یہ بڑے بڑے طاقتوروں کے ساتھ ٹکرانے والا دین ہے، میں بس اسی کی دعوت دیں۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، بس اسی پر استقامت کے ساتھ چلتے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ آج دو باتیں کی دین کی، بعد میں جیسے تھوڑی سی سختی آئی چھوڑ دیا دین حق بیان کرنا، دین حق بیان کرنا ہی چھوڑ دیا ہے جی۔ بعد میں چھوٹی مولوی صاحب کیا بیان کریں، لوگ جو ہے نا ربانی صاحب نہیں رہتے تھے یہاں پہ، ہیں دین حق بیان کرنا تو بڑی بات ہے نا۔ وہ کہتے ہیں میں ایک ان کا کوئی کام تھا، کہیں پہ کاروبار کرتے تھے، دفتر تھا شاید ان کا، تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ مولوی صاحب نماز پڑھتے ہیں، بندے نماز ہی الٹی پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے ان کے امام کو کہا، میں نے کہا امام صاحب آپ یہاں کے امام اہل سنت ہیں، آپ ذرا مہربانی کریں ان کو نماز کا طریقہ تو بتا دیں۔ کہنے لگے تو چھٹی کرانا چاہنا میری، یعنی کہ تو چھٹی کرانا چاہتے ہیں میری، اگر میں نے ان کو بیان کیا کہ یار نماز کا مسئلہ ہی، اب جو بندہ نماز کا مسئلہ بیان کرنے سے ڈر رہا ہے چھٹی نہ ہو جائے، اس نے حضور کا دین کہاں بیان کرنا ہے؟ 23 سالہ حضور کا دین جو بیان کرتا ہے، پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ تو سارا گیپ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا نا بس اسی پر استقامت کے ساتھ چلتے رہیں، آپ دین حق بیان کرتے رہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشوں کی پرواہ نہ کریں، ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ یہ کبھی کچھ کہیں گے دین ذرا ایسا ایسا بیان کر دیں، سیدھا سیدھا بیان کر دیں، اور اسے ذرا ہولے ہولے کر کے دکھائیں، ہولے ہولے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے اندر کی غیرت جھانک جائے،
منع کرتے ہیں، یہ نہ کیا کریں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو کیا فرمایا اور قیامت تک آنے والے دائیوں کو فرمایا وَقُلْ، آپ کہہ دیں آمنت بما انزل اللہ من کتاب، تمہیں اچھا لگے نہ لگے میں تو ایمان لے آیا ہوں اس پر جو میرے اللہ نے کتاب نازل کی۔ بس بات ختم، میں تو ایمان لے آیا ہوں اس پر جو میرے اللہ نے کتاب نازل کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان فیصلے کروں۔ قربان جائیں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو بتا دیا حبیب پیارے آج مکے والی سورۃ مکے میں نازل ہوئی ہے، حبیب پیارے آج مکے میں آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کی بات مان کے کلمہ نہیں پڑھتے، آپ ان کو بتا دیں، اشارتاً بتا دیں، ابھی سمجھیں گے نہیں کہ وہ کافر ہیں، آپ ان کو بتا دیں مجھے میرے رب نے حکم دیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میں تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کروں۔ کیسے فیصلے کروں؟ انصاف کے ساتھ فیصلے کروں۔ آپ بتائیں فیصلے کون کرتا ہے؟ جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس حکومت ہو۔ مکے میں کون سی حکومت تھی؟ کچھ ہی حکومت تو بن رہی ہے آقا علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں آ کے، تو مکہ مکرمہ میں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں سب کو مخاطب بنا کے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کروں، انصاف کے ساتھ تمہارے درمیان فیصلے کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام نے ان کو مکہ میں بتا دیا تھا یہ میرا دین غالب آنے والا ہے، میرے دین کی حکومت آنے والی ہے، ایک وقت آئے گا پھر فیصلے میں ہی کروں گا، وہی مانے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ اللہ ربنا و ربکم، فیصلہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کیوں ہوگا؟ وجہ یہ ہے جب روٹی دینے والا وہی ہے، پالنے والا وہی ہے، تمہارا بھی میرا بھی، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا، فیصلے میں نے کرنے ہیں، تمہارے فیصلے کروں گا۔ کیوں؟ تمہیں روٹی دیتا نا، تمہیں پیدا کیا نا اس نے۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے تمہارے تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے تمہارے لیے۔ لا حجت بیننا و بینکم، ساڈی توڑی لڑائی کوئی نہیں، ہماری تمہاری لڑائی کوئی۔ بتائیں لڑائی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لڑائی کیا ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے میں نے حق بیان کر دیا ہے، اب مانو نہ مانو تمہاری سردردی ہے، اب میری تمہاری لڑائی نہیں ہے، اب تمہاری اور رب کی لڑائی ہے۔ اب تمہاری اور رب کی لڑائی ہے، تمہیں خود بتائے گا۔ دیکھیں آگے دیکھیں جی، مضمون دیکھیں، اللہ یجمع بیننا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمع کرے گا، لڑائی کوئی نہیں لیکن اللہ نے جمع ضرور کرنا ہے ہمیں۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، پھر خود ہی بتائے گا تمہیں کیا معاملات ہیں تمہارے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ذہن میں رہے گی۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ شورى کی آیت نمبر 15 جو ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آیت الکرسی کے بعد، آیت الکرسی ایسی آیت ہے اللہ اکبر کبیرہ جس میں ہر بات پورا جملہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، الحی القیوم، وہ حی بھی ہے وہ قیوم بھی ہے، پورا جملہ ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ ہے نہ نیند ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان اسی کے، جو کچھ جو ہے وہ بھی اسی کا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ یہ پورے جملے ہیں، پورے جملے آ رہے ہیں، سبحان اللہ عز وجل۔ اور یہ آیت مبارکہ دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، آیت الکرسی کے بعد یہ آیت مبارکہ، اللہ اکبر، جملے دیکھیں اس کے جی، بس آپ بات ختم کر رہا ہوں۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، فرمایا کہ اسی کی طرف دعوت دیں، اسی دین کی طرف دعوت دیں۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ سیدھے چلتے رہیں، استقامت کے ساتھ چلتے رہیں جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کتاب، اور یہ فرما دیں میں تو اس کتاب پر ایمان لے آیا جو اللہ نے نازل کی ہے۔ پورے جملے آ رہے ہیں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے لیے تمہارے، ہمارے اعمال اچھے ہیں تو تمہیں اس کا فائدہ نہیں ہونا، تمہارے اعمال اچھے ہیں تو ہمیں ان کا فائدہ نہیں ہونا، تمہارے اعمال گندے ہیں تو اس کا نقصان ہمیں کوئی نہیں ہونا، اس کا نقصان ہے تمہیں ہونا ہے۔ پورا جملہ، لا حجت بیننا و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان لڑائی کوئی نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کرے گا، وإلیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ پورے جملے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اللہ اکبر، ایسا کلام ہے، یعنی کہ داعی کو ایسا کلام دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ایک جملہ جو ہے نا، پورا ہر بات پورا جملہ یار،
ہیں، اور ایک ایک جملے پہ بات کیجیے نا، قسم خدا کی بڑا سارا وقت درکار ہے، بڑا وقت درکار ہے اس کے لیے، ایک ایک جملے پہ بات کیجیے. میں نے صرف ترجمہ کیا آپ کے سامنے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.